مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک کے طور پر دنیا کے ساتھ تمام ملکوں کے ساتھ برابری، مشترکہ مفادات اور احترام کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ امن و مصالحت کی بنیاد پر نئی سمت اور پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ امن رہنما اصول ہونا چاہیے۔ امن کے لیے قبائلی علاقوں میں اپنے عوام کے ساتھ مکالمے کا آغاز کیا جائے اور اس ضمن میں مناسب میکانزم اختیار کیا جائے۔ افغانستان کے ساتھ حکومت، اداروں اور عوام کے درمیان برادرانہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھایا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس نے پاکستان کے عوام، سیکیورٹی فورسز خصوصاً خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے عوام کی قربانیوں کو تسلیم کیا۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ عالمی برادری کو بھی ان قربانیوں اور پاکستان میں ہونے والی تباہی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اے پی سی میں اتفاق کیا گیا کہ پاکستان خود انحصاری کو وسیع بنیادوں پر بڑھا سکتا ہے۔ امداد نہیں، تجارت رہنما اصول ہونا چاہیے۔ ہمیں اندرون ملک معاشی اور ٹیکس اصلاحات و وسائل کے استعمال اور کرپشن کے خاتمے پر توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان کی خود مختاری کا دفاع اور علاقائی سلامتی مقدس فریضہ ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ قومی مفادات مقدم ہیں اور قومی مفادات ہی ملک کی پالیسی کی بنیاد ہونے چاہیے۔ پاکستان کے عوام کو متحدہ کے چارٹرڈ اور انٹرنیشنل لا کے اصولوں کے مطابق علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی تمام سابق متفقہ قراردادوں اور قومی سلامتی کے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی تجویز پر عمل کیا جائے۔ اس قرارداد اور سابقہ قراردادوں پر پیش رفت کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے اور ماہانہ بنیادوں پر عوام کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی طرف سے بلائی گئی تھی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ ہنا ربانی خیر اور آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے ملک کی سلامتی اور علاقائی صورتحال پر کانفرنس کے شرکاء کو بریفنگ دی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے بعد تمام سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک کی دفاع ساری قوم کا فریضہ فارورڈ ہے۔ اب جتنی نیک نیتی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا اتنا ہی اس کا زیادہ امکان بڑھے گا کہ اس کے فوائد حاصل ہو سکے، اور امریکنز کو بھی یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر مل جانا چاہیے کہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستانی قوم کے اندر یکجہتی بھی پیدا ہوئی ہے، لیکن فی الحقیقت امریکہ کے خلاف جذبات بھی بہت بڑا اٹھے ہیں۔ تو اس اعتبار سے امریکنز کو اگر اپنی آزادی کا کوئی خیال ہے تو دوسروں کی آزادی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ تو ضمنی طور پر تو سب چیزوں میں بات ہوئی ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ فارن پالیسی ہیز ٹو بی ریویزٹڈ اور اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن نہ ہونے کی، اسی کے ساتھ ساتھ ڈرون حملوں کو روکنے کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لاجسٹک سپورٹ مسلسل مل رہی ہے، راہداری ملی ہوئی ہے، اس کو واپس لینے۔ دفاع پاکستان کے جو بھی کرے گی کچھ، تو پوری قوم، سیاسی قیادت، عسکری اور قوم اور دینی اور مذہبی ساری قوتیں اس کی پشت پر کھڑی رہیں گی۔ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے رہیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ وہ دشمنوں کی جو لگائی گئے الزامات ہیں اور سازشیں ہیں اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ایک متفقہ ریزولوشن پاس کیا ہے اور اس میں یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ پاکستان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے پوری قوم متحد اور متفق ہے۔ کسی نے بھی کسی جارحیت کا کوئی بھی سوچا تو پوری قوم اس کا دفاع کرے گی اور اپنی افواج کے شانہ بشانہ لڑے گی، اور جو ہمارے اداروں پر الزام تراشیاں کی گئی ہیں سب نے بالاتفاق اس کی مذمت کی ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان پہ اس قسم کے گھناؤنے الزامات لگا کر اور جو سازشیں کی جا رہی ہیں اس کی ہم مذمت۔ اس کانفرنس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ملک کے تمام دینی سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک متفقہ قرارداد پاس کی۔ یہ قوم وطن عزیز کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، اور پھر یہ ایسا انقلاب آئے گا کہ پھر جو رکاوٹ بنے گا اسے بہا کر لے جائے۔ کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی، جو اس کی مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن کو انشور کرے گی، اور وہ کمیٹی بنے گی جو اس کی مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن۔ یہ وہ سب سے بڑا فرق ہے جو دیگر قراردادوں میں اور آج کی قرارداد میں تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کافی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ جو صورتحال ڈسکس ہوئی اس میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ کافی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئیں گے، مگر ایسی صورتحال نہیں ہوئی اور لوگوں نے انتہائی سمجھداری کا ثبوت دیا۔
وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کل جماعتی کانفرنس سے افتتاحی خطاب میں کہا کہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. امریکی بیانات پر حیرت ہے. پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. ہماری قومی مفادات کا ہر حال میں احترام کیا جائے. ہمارے طرف سے گفت و شنید کے تمام دروازے کھلے. اعلیٰ امریکی حکام کی طرف سے دیے جانے والے بیانات ہمارے لیے حیرانگی کا باعث بنے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور عوام ایک بار پھر اپنی مادر وطن کی جغرافیائی حدود، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت اور دفاع کے لیے پرعزم ہے. الزام تراشی کو ترک کر کے پاکستان کے حساس قومی مفادات کا احترام کیا جائے. نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے مفروضوں پر مبنی اختلافات کا حل تلاش کیا جائے. دفاع کے لیے پرعزم ہے. قوم کو اپنی مسلح فوج پر فخر ہے اور ملکی دفاع کے معاملات میں انہوں نے قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا. انتشار کا شکار پاکستانی قوم اور سیاسی اور فوجی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھی ہے. یوں یہ کریڈٹ امریکہ کو ہی جاتا ہے کہ اس نے اس قوم کو متحد کر دیا. بلا شبہ اس پر امریکہ شکریہ کا مستحق ہے. شکریہ امریکہ. سیاسی اور فوجی قیادت مل کر بیٹھ گئی. حکومت اور اپوزیشن کا فراخ دلی کا مظاہرہ. وزیر اعظم نے ہاتھ بڑھایا، سیاستدانوں نے بڑھ کر تھام لیا. پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کی جماعتیں ایک ساتھ. انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والی جماعتوں نے بھی حکومت کو تسلیم کر ہی لیا. عوام کی توقعات، خواہشات، امیدیں، نظریں سیاسی اور فوجی قیادت پر. آل پارٹیز کانفرنس کے دوران زیادہ تر شرکا قومی لباس زیبتن کر کے آئے، لیکن کچھ شرکا نے اپنا من پسند لباس بھی زیبتن کیا. اے پی سی میں کس نے کیا پہنا، آئیے دیکھتے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس ایک اہم سنجیدہ نوعیت کا ایونٹ تھا. کانفرنس کے زیادہ تر شرکا قومی لباس میں ملبوس نظر آئے. وزیر اعظم گیلانی، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی اور عمران خان شلوار قمیص اور واسکٹ زیبتن کیے ہوئے تھے. دوسری طرف فوجی قیادت یعنی جنرل شمیم اور جنرل کیانی فوجی وردیوں میں تھے. تاہم پاکستان کے سب سے بڑے خفیہ ادارے کے سربراہ جنرل پاشا سیاہ شیروانی میں ملبوس تھے. اجلاس کے دوران چودھری نثار، میر ظفر اللہ خان جمالی، آفتاب شیرپاؤ اور سید منور حسن وغیرہ بھی شلوار قمیص اور واسکٹ پہنے ہوئے تھے، جبکہ چودھری شجاعت شلوار قمیص پر کوٹ پہنے تھے. اجلاس میں وزیر دفاع احمد مختار، سلیم سیف اللہ اور حیدر عباس رضوی کوٹ پینٹ پہنے پوری محفل میں الگ ہی دکھائی دے رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ معاملہ کتنا بھی حساس کیوں نہ ہو، پروٹوکول پورا نہ ملے تو ہماری سیاسی جماعتیں اجلاس سے واک آؤٹ میں دیر نہیں لگاتی. قومی سلامتی کے حوالے سے جاری اے پی سی میں بھی پروٹوکول کا پورا خیال رکھا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد ملکی سلامتی کو درپیش خطرات کے حوالے سے متفقہ لاہے عمل بنانا تھا. کانفرنس کے انتظامات کے وقت ایک اور معاملہ درپیش رہا اور وہ یہ تھا کہ کانفرنس میں کس جماعت کو کہاں نشست دی جائے، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ وہ ملکی سلامتی سے زیادہ اپنی انا کو فوقیت دیتی ہیں. چنانچہ حصہ بقدر جسہ کے فارمولے کے تحت سٹنگ ارینجمنٹ کیا گیا. صدر محفل جناب گیلانی درمیان میں بیٹھے، ان کے سیدھے ہاتھ پر میاں نواز شریف کو جگہ دی گئی. اس کے فوراً بعد ایم کیو ایم کے حیدر عباس رضوی کو بٹھایا گیا تھا. بلوچستان کی نمائندگی کے طور پر میر ظفر اللہ خان جمالی بیٹھے تھے، جن کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی نشست تھی، اور ساتھ ہی دیگر چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی اپنی نشستوں پر برا جمان تھے. اس طرح وزیر اعظم کے بائیں ہاتھ پر چودھری شجاعت کو جگہ دی گئی تھی، جن کے فوری بعد اسفندیار ولی تھے. اس کے بعد عمران خان اپنی نشست سنبھالے ہوئے تھے. پھر شیرپاؤ اور دیگر چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی. کہتے ہیں کہ جب بڑے مسئلے درپیش ہوں تو چھوٹی باتیں فراموش کر دینی چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پروٹوکول پورا نہ ہو تو یہ جماعتیں واک آؤٹ میں بھی دیر